نیکسٹ کویشچن ہے کہ قرآن حکیم میں ناسخ اور منسوخ کا کیا معاملہ ہے؟ اگر قرآن حکیم اللہ کی کتاب ہے، اس کا کلام ہے، تو اس میں احکام تبدیل کیوں ہوئے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کا علم ہے، اور لا تبدیل لکلمات اللہ کے تحت بھی یہ ناسخ اور منسوخ والا معاملہ کچھ معیوب نہیں لگتا؟ بظاہر تو معیوب لگتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ناسخ و منسوخ کا جو معاملہ ہے قرآن کے حوالے سے اور شریعت کے حوالے سے، اس کے اوپر اجماع امت ہے، یعنی اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اہل سنت، اہل تشیع اور ان کے سارے آف شوٹس ایگری ہیں۔ ہاں، اس کے اندر آگے اس بات پہ ضرور اختلاف ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کسی آیت کو ناسخ مانے، دوسری کو منسوخ مانے، اور دوسرا کوئی یہ کہے کہ نہیں یہ ناسخ و منسوخ نہیں ہے، یہ دو الگ وقت کے احکام ہیں۔ اس طرح کے اختلافات تو ہیں۔ فی نفسی اس ڈاکٹرائن کے ساتھ سارے ایگری کرتے ہیں کہ ناسخ و منسوخ کا معاملہ ہے۔ اس میں یعنی گھنٹوں اس کے اوپر ڈسکشن کی جا سکتی ہے، لیکن یہ ڈسکشن یعنی ایک عوام الناس کے لیول کی ڈسکشن نہیں ہے، ایک علمی ڈسکشن ہے۔ اس لیے میں یعنی اس میں اتنی باتیں کروں گا جو آپ کو ایک موٹی موٹی سمجھ آ سکیں۔ باقی جس کو علمی شوق ہے نا، تو وہ ناسخ و منسوخ کے اوپر شاہ ولی اللہ دہلوی کی ایک کتاب ہے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، جو ہمارے ایم اے اسلامیات کے کورس میں پڑھائی بھی جاتی ہے۔ بڑی چھوٹی سی کتاب ہے، انہوں نے لکھی تھی فارسی کے اندر، بعد میں عربی ٹرانسلیشن بھی ہوئی، ابھی اردو میں بھی پروفیسر رفیق صاحب نے، یہ احمد رفیق اختر صاحب نہیں، پروفیسر رفیق چودھری صاحب ہیں ایک، یعنی وہ منکرین حدیث کے والے سے انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے، اور آپ گوگل میں جا کے لکھیں نا تو آپ کو یہ کتاب کا PDF مل جائے گا، الفوز الکبیر فی اصول التفسیر۔ اللہ کا بہت بڑا یعنی ایک بہت بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تفسیر کے اصولوں کے حوالے سے۔ یعنی شاہ ولی اللہ دہلوی کا یہ موقف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر قرآن پاک کی تفسیر کے کچھ اصولوں کے حوالے سے ایسے حقائق کھولے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی کامیابی ہے میری اس حوالے سے۔ اور اس میں انہوں نے یعنی ڈیفائن کیا ہے، میں آپ کو بلو پرنٹ اس کتاب کا بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا قرآن حکیم میں جتنی آیات ہیں نا جی، یہ 5 کیٹیگری میں فال کرتی ہیں۔ قرآن پاک کی اب کوئی آیت بھی 6,500 کے قریب ہے، یہ 6,666 والی بات غلط ہے، گن کے بھی دیکھ لیو، 6,666 نہیں بنتی ہیں، آلموسٹ 6,500 ہیں۔ تو اس میں سے کوئی بھی آپ آیت اٹھائیں نا، وہ کسی ایک کیٹیگری میں فال کرے گی۔ پہلی کیٹیگری انہوں نے بیان کی ہے علم الاحکام، یعنی قرآن پاک کی وہ آیت احکام سے ریلیٹڈ ہوگی، ظاہر ہے جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس طریقے سے شریعت کے احکام ذکر ہیں، تو وہ سارے علم الاحکام کی کیٹیگری میں فال کرے گی۔ دوسری کیٹیگری انہوں نے کہا ہے علم المخاصمہ۔ مخاصمہ عربی میں کہتے ہیں علمی جھگڑے کو، تو کہتے ہیں دوسری قسم کی آیات ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے علمی دلائل کے ساتھ یہود و نصارہ اور جو منکرین خدا ہیں، دہریہ ہیں، ایتھیسٹ ہیں، مشرکین عرب کے غلط نظریات کا علمی رد کیا ہوگا، وہ آیات علم المخاصمہ کی کیٹیگری میں فال کرتی ہیں۔ تیسرا انہوں نے کہا التذکیر بالموت، یعنی قرآن پاک کی آیات ایسی ہوں گی جن میں موت کی یاد دلائی جائے گی کہ تمہیں مر کے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنا منہ اللہ کے سامنے رکھنا ہے، اکاؤنٹیبل ہونا ہے اپنے اعمال کا۔ یہ ساری آیات کیا ہے؟ التذکیر بالموت، نصیحت کرنا موت کے ذریعے۔ 3 کیٹیگری ہوگی۔ چوتھی کیٹیگری انہوں نے کہی ہے کہ التذکیر بآلاء اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو نصیحت کرے گا۔ یہی لفظ ہے نا جو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جس کا ترجمہ اکثر علماء نے غلط کیا ہے، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ نعمتیں نہیں ہیں، وہ تو دوزخ کی آیات کے بعد بھی یہی آتا ہے، تو دوزخ نعمت ہے۔ مودودی صاحب نے صحیح ترجمہ کیا ہے، جب دوزخ کی آیات آئی ہیں تو انہوں نے اسی اعتبار سے کہ تم اپنے رب کی قدرت کی اس بڑی نشانی کو اے جن و انس کے گروہ کیسے جھٹلاؤ گے۔ جب جنت کا ذکر ہے تو پھر نعمت ترجمہ کیا ہے۔ آلا کا مطلب ہوتا ہے فزیکل فینومینا آف نیچر، قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں۔ اور 5ویں کیٹیگری انہوں نے بتائی ہے التذکیر بایام اللہ، اللہ کے بڑے بڑے فیصلوں کے جو دن ہیں ان کے ذریعے، وہ بھی قرآن پاک میں اچھا خاصا حصہ ہے۔ اور یہ الفاظ ایام اللہ، آلاء اللہ، یہ قرآن پاک میں ہی موجود ہیں۔ سورۃ الاعراف میں آتا ہے نا کہ اے موسیٰ ان کو ڈر سناؤ ایام اللہ کا۔ ایام اللہ پھر اللہ نے بتایا کون سے، وہ اللہ کے یوم میں سے ایک یوم تھا جب قوم نوح کو تباہ کیا گیا، اللہ کے فیصلے کا دن تھا نا، وہ ایام اللہ میں سے ہے۔ پھر قوم موسیٰ کے لیے بھی ایام اللہ 10 محرم بن گیا، جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ قوم فرعون جو ہے وہ غرق کر دی گئی۔
تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے جو بڑے بڑے دن ہیں اور ان دنوں کی یاد کرواؤ کہ یہ قومیں اس طرح ہلاک ہوئی تھی، یہ ہے التذکیر بھی ایام اللہ. تو آپ یہ